الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب انا للہ وانا الیہ راجعون فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، میرے رب ہم سب کے رب جو کہ بہت ہی عظیم الشان ہیں، جن کی عظمت اور ان کے علم اور قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، اتنی آپ کی قدرت ہے، اتنا علم ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس عظیم رب نے ہمیں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ میں ہی وہ رب ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی وہ رب ہوں، میں ہی وہ بادشاہ ہوں، وہی میں ساری کائنات کا مالک ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دلیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا ہے، کوئی اسے کھڑا کر سکتا ہے؟ اس زمین کے اندر دیکھو کتنے خزانے ہم نے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے خزانے ہیں، معدنیات کے، ہیرے جواہرات کے خزانے ہیں، پٹرول اور گیس کے خزانے ہیں، اور سمندر اتنا بڑا، جہازوں کو، بڑے بڑے ٹنوں جہازوں کو لے کر وہ تیر رہا ہے، آسمان میں بے شمار ستارے ہیں، یعنی کائنات ساری کی ساری یہ آپ کی عظمت کی دلیل دے رہی ہے۔ صرف ہمارے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تو یقیناً ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، ان کی عظمت پیدا ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو وقت دینے والے بن جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو مظاہر ہیں کائنات، جو ہم خود بھی اس میں شامل ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیسا خوبصورت بنایا، احسن تقویم بنایا، سارا کا سارا نظام اعلیٰ عرفہ رکھا، اور اپنی بندگی کا ہمیں حکم فرمایا، اور اپنے ہاتھ سے دست قدرت سے بنایا، اور اللہ نے ہمارے اندر نشانیاں رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے اندر نہیں دیکھتے ہماری نشانیاں؟ میرے بھائیو دوستو، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف دعوت دے رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی تکمیل کے لیے ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جب تک ہم اپنے اللہ سے تعلق کو صحیح طور پر قائم نہیں کر سکیں گے تو اس وقت تک اس دنیا میں، جو کہ ایک قید خانہ ہے، ہم اس قید خانے میں مشقت بھی اٹھا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اور اس میں اگر اللہ کے رسول کی مرضی شامل نہ ہو تو یہ مشقت اور محنت جو ہم یہاں اٹھا رہے ہیں، قبر میں اس سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ مشقت اور محنت اور تکلیف اٹھانی پڑے گی اگر ہم نے اللہ کے رسول کی مرضی کو اس قید خانے میں اپنے اوپر لاگو نہیں کیا۔ بہت مشکل زندگی آنے والی ہے اگر ہم نے اللہ کی بندگی نہیں کی۔ بھائیو دوستو، اللہ سے تعلق جوڑ لیں، اللہ کی مان لیں، اللہ کی محبت، عزت، عظمت، ہیبت، قدرت، اس سب کا ہمارے اندر ایسا پختہ یقین ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے تھے کہ ہمارا ایمان اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہمارے سامنے اگر جنت اور دوزخ بھی لائے جائے تو وہ ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو، ہمارے اندر
اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت بڑھنے کے جو وسائل ہیں ان سب پر نظر ڈالنی ہے۔ پہلا وسیلہ تو یہی ہے کلمے کے بعد اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا تصور کریں، آسمان و زمین کو دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمانوں کی پیدائش اور رات و دن کے بننے میں عقل مند لوگوں کے لیے ہمارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ہماری بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیاں جو ہے اس اللہ نے خود ہی ظاہر فرما دی کہ زمین و آسمان کی پیدائش رات اور دن کے بننے میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ راستہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی انسان کے دل میں آئے۔ ان کی جب عظمت اور بڑائی دل میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے اس پہ کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ جس پاک میں آتا ہے کہ ایک ساتھ کا غور و فکر کرنا 60-70 سالہ بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ مفہوم ہے اللہ تعالیٰ بعض جگہ اتنی قدر اس کی تعریف آئی ہے کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اور ہفتوں جو ہے نا وہاں آپ غور و فکر فرماتے تھے، یہی وہ عبادت تھی اس وقت۔ حالانکہ گھر میں بھی آپ بیٹھ سکتے تھے، لیکن اتنے بلند مقام پہ ایک چھوٹی سی جگہ پہاڑوں کے اندر غار، وہاں آپ جا کر یہی غور و فکر والی عبادت آپ فرمایا کرتے تھے۔ یہ سبق تو آپ نے عملی طور پہ ہمیں پہلے یہی سبق ہمیں ملا کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت نکال کر کم از کم آدھا گھنٹہ نکال کے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظاہر جو کائنات ہے اس سب میں غور کریں، اور غور کریں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پہ کہ ہم اللہ کا ذکر جو ہے وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کثرت سے میرا ذکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے میرا ذکر کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو بھائی دوستو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو غفلت کا مادہ ہے وہ ختم ہو جائے، غفلت کا مادہ ختم ہو جائے۔ الذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں یعنی اللہ کو یاد نہیں کرتے، فانساہم انفسہم، اللہ ان کو ان کے نفوس اور ان کی جتنی بھی مفادات ہیں ان سب کو بھلا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ نے اس کا نقصان بتایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج مومن پریشان ہے، وہ اپنے اصل مفادات کو بھول گیا ہے۔ کیونکہ اس نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا نا الذین نسوا اللہ، اللہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے بھی کیا کیا کہ وہ اپنے اصل مفادات جو دنیا میں آنے کے تھے ان سے وہ غافل ہو گئے، ان سے دور چلے گئے۔ میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، یہ ایک درد دل کی بات ہے کہ ہر مومن، میرا دل یہی چاہتا ہے کہ ہر مومن اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے، محبوب بن جائے، اور اس دنیا سے جائے تو شاداں فرحاں اللہ کی ملاقات کے شوق میں یہاں سے دنیا سے جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ترانے، اللہ الہ الا اللہ کے ترانے گاتا ہوا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی زبان ہر وقت رطب اللسان رہے اللہ کے ذکر سے، ہر وقت اپنی زبان جو تمہاری ہے اللہ کے ذکر سے ہر وقت رطب اللسان رہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ تو یہ جو ذکر ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر سے غفلت کا مادہ نکلتا ہے، یاد اور بھول، یہ دو الگ الگ مادے ہیں، جہاں ایک چیز ہوگی دوسری نہیں ہوگی۔
جہاں بھول ہوگی وہاں یاد نہیں ہوگی، جہاں یاد ہوگی وہاں بھول نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے اللہ نے فرمایا اذکر اللہ ذکراً کثیرا، کثرت سے یاد کر، جب کثرت سے یاد کریں گے تو بھول ختم ہو جائے گی۔ پھر انسان کی خواہش، انسان کا نفس اس پر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ نفس جو ہے وہ بھولنے کا، غلطیوں کا، برائیوں کا مرکز ہے۔ تو اس کی بھی نفس کی اصلاح ہو جائے گی اور اس کے اندر سے بھی خرابیاں اور برائیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ بھائیو دوستو، ہمیں اپنا وقت اللہ کے لیے نکالنا ہے، اور رات کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہے، تھوڑا سا وقت نکالنا ہے۔ اگر ہمیں آخرت عزیز ہے، اگر ہمیں اللہ کے رسول سے ملاقات کا شوق ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے کامیاب جائیں اور قبر میں بھی ہمیں خوش آمدید کہا جائے، ہمارے لیے مخملی بچھونے بچھائے جائیں، تو میرے بھائیوں، دوستو، واجب الاحترام میرے بھائیوں، ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوقات میں، اس مصنوعات میں، اس کائنات میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے، اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ہماری اہل و عیال کیوں نہیں نماز پڑھ رہی، کیوں عبادت نہیں کر رہی، میرے گھر میں بیوی بچے کیوں عبادت نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم غور و فکر کرنے کی اپنے اندر عادت ڈالیں، ذکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز جب ہم یہ کریں گے تو اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، کرم سے، اللہ فرماتے ہیں لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بہنوں، ہر انسان اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے واپس جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف موت اور حیات کو، سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یعنی اس کو جو زندہ اس دنیا میں آیا تو اس کی وہ زندگی جو ہے وہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری موت آئے گی، لہذا اس موت اور زندگی کے بارے میں تصور میں رکھے ہر وقت، اور اچھے اعمال کرتا رہے کہ جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا، قبر میں پہنچنا، آخرت میں پہنچنا، یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں آنی چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ عزیز کہ وہ اس کی ذات سے اچھے اعمال ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ نفس بھی عذاب سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے کہ جس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں لال دے دو، ایک ہاتھ میں آگ، وہ جو ہے نا آگ کے انگارے کی طرح پڑے گا۔ اب اسے تمیز نہیں ہے کہ یہ لال اور یہ انگارہ جو ہے یہ کیا ہے۔ ایسے انسان کا نفس جو ہے یہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے اچھی برے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ اس کو تمیز ہم نے دلانی ہے، تمیز ہم نے غور و فکر کر کے اس کو تمیز ہم نے خود دلانی ہے، ورنہ ہم خود اس کے تابع ہو گئے خدا نخواستہ تو اس نے تو ہمیں نفس کے شیطان کے ساتھ مل کے تباہی کے گڑھوں میں گرا دے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم غور و فکر کر کے اس نفس کو قابو کریں، اور اس بچے کو، اس نفس کو ہم قابو کر کے اپنے رب کا فرما بردار بنائیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، ایسا بہترین نفس بنا دیں اس کو مطمئنہ کہ جب آخری وقت ہو تو فرشتے اس کو آ کر کہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہوا اور تو اس سے راضی، اور میرے بندوں میں، خاص بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ خوشخبری سناتے ہیں، اور اتنی بہترین خوشخبری ہے یہ اس کے لیے، اور ایسی آسانی سے وہ روح خوشی خوشی شادہ فرا جسم سے نکل کر فرشتے اس کو جنتی لباس پہنا کر خوش روح میں بسا کر اور جلوس کی شکل میں اس کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ اعزاز و اکرام ہے اس دنیا میں اس کے موت کے وقت جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔
تو بھائیو دوستو، اس نفس اور شیطان سے ہم نے بچنے کے پورے منصوبے بنانے ہیں، غور و فکر کرنا ہے۔ اب صالحین، بزرگان، مشائخ کرام، اللہ کے نیک بندے، ان کو تلاش کرنا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم اچھی صحبت کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی، اور اگر ہم نے بری صحبت کو اختیار کیا تو ہمارے اندر برائیاں ہی پیدا ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ جب آپ کسی برے انسان کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کے سینے کی برائیاں تمہارے سینے میں اتر جائیں گی۔ اسی طرح سے آج ہم اس کے بالمقابل اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم اولیاء کرام، بزرگان، مشائخ کرام، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیک اور مقدس عظیم لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو اللہ کے دوست ہیں، تو پھر ان کے سینے کی اچھائیاں، ان کی اچھی بہترین عادات اور صفات ہمارے اندر سینے میں آ جائیں گی، اور ہمارا نفس جو ہے وہ صحیح معنوں میں اصلاح پذیر ہو جائے گا، اصلاح یافتہ ہو جائے گا، اور اللہ کی رضا والے راستے پر چل پڑے گا۔ میرے دوستو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت، عبادت بندگی کے ساتھ اللہ نصیب فرمائیں۔